السلام علیکم۔ میری آج کی کہانی آج پھر تم یاد آئے کا پارٹ 2 ہے۔ ویڈیو پسند آنے پر اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ایک روز اعظم مجھے رستے میں مل گیا۔ میں نے اسے پورے 2 سال بعد دیکھا تھا۔ اسے احساس تک نہ تھا کہ اس کے پڑوس میں عروج نامی کوئی لڑکی بھی ہے جس نے اسے بن جانے شدت سے چاہا تھا۔ میں نے بھی اسے نہیں بتایا تھا کہ میں اسے چاہتی ہوں۔ وہ میرا احساس کیوں کرتا؟ میں نے کون سا اسے وعدوں میں باندھ رکھا تھا؟ میں سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی۔ اس روز مجھے بخار تھا اور میں ملازمہ کے ساتھ دوا لینے جا رہی تھی۔ اس نے مجھے پہچانا اور پوچھا، کیا بات ہے، کیوں کلینک جا رہی ہو؟ وہ مجھے کلینک کے پاس ہی ملا تھا۔ میں چپ رہی تو ملازمہ نے جواب دیا، ان کو بخار ہے، دوا لینے جا رہے ہیں، آئیں میرے ساتھ۔ وہ ہمدردانہ لہجے میں گویا ہوا۔ وہ آگے آگے چلنے لگا اور میں سحر زرد ہرنی کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ اس نے ڈاکٹر صاحب سے بات کی جو اس کا واقف تھا۔ ڈاکٹر نے فوراً مجھے دیکھا، نسخہ لکھا، دوا دی۔ اعظم نے دوا لے کر میرے ہاتھ میں تھما دی۔ میں اس کا شکریہ بھی ادا نہ کر سکی اور وہ چلا گیا، جس کو اتنے دنوں سے بھول جانے کی کوشش میں روز خود سے لڑتی رہتی تھی۔ وہ پھر ایک تازہ جھلک دکھا گیا تھا۔ اب اسے بھولنا مشکل تھا۔ روز ارادہ باندھتی تھی کہ کسی کی خاطر یوں ہلکان ہونے کی کیا تک ہے، اور وہ بھی ایسی ہستی کے لیے جس کو ہمارا احساس ہی نہ ہو، ہمارے ہونے نہ ہونے کی خبر تک نہ ہو۔ میں ہر روز خود کو وعدوں کا پابند کرتی، مگر اس کے باوجود جب بھی کوئی خوبصورت چیز میرے سامنے آتی، بے اختیار اس کو یاد کرنے لگتی۔ آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور میں رونے لگتی۔ یہ تک نہ پتہ چلتا کہ میرے سامنے سے کون گزرا ہے اور کون میرے سامنے بیٹھا ہے۔ میں ہر بات کو بھول گئی تھی، مگر وہ چہرہ یاد تھا۔ اس چہرے کے سب رنگ یاد تھے، اور شاید اس کو بھولنا میرے اختیار میں نہ تھا۔ ایک روز عید کے دن اس کی بہنیں ہمارے گھر آئیں۔ میں نے ان سے بہت سی باتیں کی۔ جب وہ جانے لگی تو مجھ سے کہا، کل تم ہمارے گھر آنا، ہم لوگ تمہارا انتظار کریں گے۔ عید کے دوسرے دن شام کو میری بہن، میری سہیلی فرت اور میں ان کے گھر پہنچے۔ اعظم گھر پر موجود نہ تھا۔ وہ کافی دیر بعد آیا۔ ہم دوسرے کمرے میں بیٹھے تھے۔ اچانک وہ کسی کام سے کمرے میں آیا، مگر میری نظریں ہی نہ اٹھ سکی، اور اس بے نیاز نے بھی میری طرف نہ دیکھا۔ جب وہ جانے کے لیے مڑا تو میں نے اس کا چہرہ دیکھا، لیکن صحیح طرح نہ دیکھ سکی۔ سوچنے لگی، کتنی بد نصیب ہوں کہ اس کے گھر آ کر بھی اسے اچھی طرح نہ دیکھ پائی، اور وہ چلا بھی گیا۔ اس روز میں تمام وقت کھوئی کھوئی رہی تھی۔ انہی دنوں میرے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا۔ سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ اس رشتے کو منظور کروں یا اپنی زندگی اس کی یادوں کے سہارے گزار دوں۔ لیکن زندگی کا طویل سفر کوئی لڑکی تنہا کیسے گزار سکتی ہے؟ اس لیے میں نے 6 سال اس کے انتظار میں کھو دینے کے بعد بالآخر اس رشتے کو قبول کر لیا۔ لیکن میرا دل اب بھی اس بے وفا کی یاد میں تڑپتا رہتا تھا۔ میری بھی کیا قسمت ہے جس کے لیے اتنے روحانی کرب سے گزری۔ وہ ملا بھی تو جب میں کسی اور کے نام سے منسوخ ہو چکی تھی۔ اس نے میری چاہ اس وقت کی جب میرے والدین کسی دوسرے شریف گھرانے کو زبان دے چکے تھے، اور میں ایک بار پھر تڑپ کر رہ گئی۔ جن دنوں میری منگنی حمزہ سے ہونے والی تھی، اچانک اعظم مجھے بازار میں مل گیا۔ میں دوپٹہ رنگانے گئی تھی۔ اس نے مجھے آواز دی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو بس دیکھتے ہی رہ گئی۔ اس نے کہا، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے، ادھر آؤ۔ وہ مجھے ایک طرف لے گیا، قریب ریسٹورنٹ تھا۔ اس نے کہا، یہاں چائے پیتے ہیں اور تم سے 2-4 ضروری باتیں بھی کرنا ہے۔ بہت دنوں سے سوچ رہا تھا کہ کیسے بات کروں۔
آج موقع ملا ہے۔ میں خاموش ہو گئی، میری زبان بند ہو گئی، آنکھیں اس کی طرف دیکھنے کی جرات نہ کر پا رہی تھی۔ ہم دونوں ریسٹورنٹ کے کونے میں پڑی میز کے گرد جا کر بیٹھ گئے، جہاں تنہائی اور روشنی کم تھی اور آس پاس لوگ بھی نہ تھے۔ میں اس ماحول میں پہلی بار آئی تھی۔ اس نے کہا، عروج، میری بہنوں نے مجھے بتایا ہے کہ تم شروع دن سے چپکے چپکے مجھے چاہی جا رہی تھی۔ میری ماں کی بھی یہی خواہش تھی کہ میں تم سے شادی کروں۔ اس وقت نادانی میں نے ماں کی آرزو کو ٹھکرا دیا۔ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی۔ ایک اور لڑکی کو شریک حیات بنانا چاہا تھا، لیکن وہ دولت کی پجاری نکلی، میرے قابل نہ تھی۔ میں چاہتا تھا کہ تم مجھے معاف کر دو، عروج، مجھے معاف کر دو۔ مجھ سے بھول ہو گئی کہ میں تم جیسی اچھی لڑکی کو ٹھکرا کر اس بے وفا کے پیچھے ہو گیا تھا۔ اب میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں۔ کل میری امی گھر تمہارے آئے گی رشتہ لینے، تمہارے والدین سے معافی طلب کر کر تمہارا ہاتھ میرے لیے مانگیں گی۔ تم انکار مت کرنا، مجھے میری بھول کی سزا مت دینا، وہ کہہ رہا تھا اور میں سن رہی تھی۔ وہ بات جس کو سننے کو میرے کان ترستے تھے، مگر کہیں بھی تو کس موڑ پر۔ اب کہتی بھی تو کیا کہ جس کو پانے کے لیے خدا کے حضور دعائیں کی، جس کو بلانے کے لیے خود سے لڑی، دل سے منتیں کی، مگر اس کو نہ پا سکی، نہ بلا سکی، اور اب کتنی مجبور تھی اسے یہ بھی نہ کہہ سکی کہ میری اسی سوموار کو منگنی ہونے والی ہے، ایک ایسے شخص سے جس کو میں نے دیکھا نہیں۔ میری خاموشی سے اس نے جانا میں نے اسے معاف کر دیا ہے، اس کی منت سماجت قبول کر لی ہے، اور میری آنکھوں میں چمکتے آنسو شاید خوشی کے ہیں۔ جب اس کی امی اگلے روز ہمارے گھر آئیں، دوبارہ رشتے کی بات کی تو امی کا موڈ آف ہو گیا۔ انہوں نے کہا، بہن، یہ کوئی گڈے گڑیا کا کھیل نہیں ہے۔ آج ہاں کر دی، کل نہ کر دی، پھر جی میں آیا تو دوبارہ تعلق جوڑنے بیٹھ گئے۔ یہ بیٹی کا معاملہ ہے۔ ہماری بیٹی کا رشتہ ایک شریف گھرانے میں طے ہو گیا ہے، اور اب ہم ان کو منع نہیں کر سکتے۔ آنٹی کو ایسے جواب کی توقع نہ تھی، وہ بڑے امید کے ساتھ آئی تھی، منہ موڑ کر چلی گئی۔ میری منگنی حمزہ سے ہو گئی، 1 ماہ بعد شادی ہو گئی۔ میں ایک شریف گھرانے کی مشرقی لڑکی تھی، منہ پر تالے لگا کر پیدا ہوئی تھی۔ رخصتی کے وقت اتنا روئی جیسے کسی کا کوئی بہت پیارا مر جاتا ہے تو وہ بلک بلک کر روتا ہے۔ حمزہ ایک اچھے انسان ہیں، انہوں نے مجھے کبھی کوئی دکھ نہیں دیا، لیکن ایک خلش رہتی ہے کہ اے کاش اعظم میری منگنی سے چند دن پہلے اپنا مدعا مجھ سے نہ کہتا، تو آج بغیر اس خلش کے زندگی بہتر ہوتی، جسے دل کا داغ کہتے ہیں، اور وہ اس طرح مجھے روز روز یاد نہ آتا۔ سنا تھا کہ میری شادی والے دن اعظم بہت اداس تھا، دوست اسے گھمانے پھرانے کے لیے لے گئے تھے۔ پہلے جو میرا حال تھا اب وہی اس کا حال ہے۔ اس کی بہنیں باتوں باتوں میں اس کا حوال سنا جاتی ہیں، کہتی ہیں کہ نہ جانے اب کون کرے گا اس کی حمایت، اب ایسے بیمار کی دعا کون کرے جو خود اچھا نہ ہونا چاہے۔ حمزہ کو میرے امی ابو بہن بھائی اچھے لگتے ہیں، وہ ان سے مل کر خوش ہوتے ہیں، مجھ سے زیادہ میرے میکے کی طرف دوڑتے ہیں، نہ چاہ کر بھی مجھے جانا پڑتا ہے۔ میں دعا کرتی جاتی ہوں، خدا کرے اعظم ہماری گلی میں موجود نہ ہو، خدا کرے وہ مجھے کبھی نظر نہ آئے، خدا کرے میں اسے کبھی دکھائی نہ پڑوں۔ کبھی تو یہ دعا قبول ہو جاتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی، تب میں مجرم سی سمٹی ہوئی سی آنکھیں نیچے کیے اپنے شوہر کی گاڑی سے اتر کر اس کی طرف دیکھے بنا ہی امی کے گھر میں گھس جاتی ہوں، اس سے پہلے کہ میرے شوہر کو ہماری دلی کیفیت کا اندازہ ہو، کیونکہ وہ مجھ سے
بہت پیار کرتے ہیں، میری ہر خواہش کا خیال رکھتے ہیں۔ میں کبھی نہ چاہوں گی کہ ان کو میری طرف سے کوئی تکلیف ہو۔